اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لمعرفتہ وخصنا بولایتہ ووفقنا لطاعتہ والصلاة والسلام علی اصل ما فی الوجود صلی اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود الرسول المصدق المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. درود پڑھیں محمد. حسب دستور آپ سے گزارش کروں گا کہ مرحوم حسنین جعفری صاحب، ان کی اہلیہ، ان کے فرزند اور تمام عزاداران حسین خواتین حضرات جو اس وقت ہمارے درمیان نہیں ہیں، ان سب کے اصحال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک مرتبہ مل جل کے امام زمانہ کی سلامتی کے لیے بآواز بلند درود پڑھ دیں محمد. عزیزان گرامی، جب کسی انسان کے اختیار میں ہر چیز کا خریدنا ہو جائے اور اس کے بعد اگر وہ چیز کی کوئی اچھی چیز کی تمنا کرے تو ایک عجوبہ ہوتا ہے. کوئی صاحب حیثیت ہے، وہ مکان بھی خرید سکتا ہے، سواری بھی خرید سکتا ہے، سفر بھی کر سکتا ہے، کہیں آ بھی سکتا ہے، کہیں جا بھی سکتا ہے، سب کچھ اس کے اختیار میں ہو. ایک بندے پروردگار کی بات میں کر رہا ہوں. اور پھر اگر وہ کہے کہ کاش مجھے فلاں چیز مل جائے تو لوگوں کے لیے تعجب کی بات ہوتی. علی کی قوت خرید کیا ہے؟ ایک انگوٹھی دے تو ولایت خرید لے، ایک رات بستر پہ سو جائے تو مرضی الہی خرید لے، کچھ روٹیاں دے دے تو جنت خرید لے. یہ علی کی قوت خرید ہے. ایک تلوار کا وار لگائے تو کائنات کی عبادت خرید لے. یہ سارے وہ فکرے ہیں جو اللہ کے رسول نے یا کلام مجید میں موجود ہیں. علی کی قوت خرید اتنی ہے کہ تلوار اٹھائی اور دشمن اسلام کو زیر کیا تو کائنات کی عبادت خرید لی. جو جہاد میں جانے لگے تو کل ایمان کا لقب مل جائے. یہ سارے علی کے اختیار. وہ علی اگر تمنا کرے کہ بھائی میں عرب کے شجاع خاندان سے رشتہ چاہتا ہوں تاکہ خدا مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کرے، تو آپ اندازہ کیجئے کہ عباس میں کیا خوبیاں ہوں گی جو نہ ہوں گی. کیا خوبیاں ہوں. وہ ساری خوبیاں اپنے مقام پر میرے سامنے امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک قول ہے. جب کسی نے فرزند رسول سے پوچھا، فرزند رسول قیامت میں کیا ہوگا؟ اصول کافی کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں. قیامت میں کیا ہوگا؟ تو کہنے لگے قیامت بڑا ہولناک دن ہوگا، بڑی ہولناکی ہوگی. وہ تو میں آپ کے سامنے بیان کر دوں ایک فقرہ امام کی حدیث سے ہٹ کے تو آپ بھی سوچیں گے.
جو لوگ حج کے لیے گئے ہیں انہیں معلوم ہے 20-25 لاکھ آدمی ہوتے ہیں تو کیا حشر ہو جاتا ہے. تو قیامت میں کتنے افراد ہوں گے تو خدا ہی بہتر جانتا ہے. مگر میں ایک عام بات کہہ رہا ہوں، اس وقت دنیا کی آبادی 6 ارب کی ہے. ممکن ہے ہم سے پہلے 6 ارب گزر چکے ہوں تو 12 ارب ہو گئے، اور ممکن ہے ہمارے بعد دوسرے 6 ارب آ جائیں. اب یہ 18 ارب آدمی، اس وقت تو یہ ہے نا ہمارے یہاں دن ہے، کہیں رات ہے، کہیں صبح ہے، کہیں شام ہے، کوئی کہیں ہے کوئی کہیں ہے، علاقے الگ الگ ہیں. مگر اگر یہ سارے لوگ ایک جگہ جمع ہو جائیں اور وہ بھی دن کا وقت ہو تو کیا حشر ہوگا. اسی لیے ائمہ اطہار کا قول ہے کہ جہاں دعائیں مانگو وہاں یہ دعا بھی مانگو کہ پروردگار حشر کی پریشانیوں سے بچا لے. تو امام معصوم کہتے ہیں قیامت میں ہولناکی ہوگی، ہر شخص نفسی نفسی پکار رہا ہوگا، ہر نبی نفسی نفسی پکار رہا ہوگا، اور ہمارے جد بار بار جبرائیل سے پوچھ رہے ہوں گے اخی جبرائیل اب تک میری بیٹی زہرا نہیں آئی. امام معصوم کہتے ہیں کہ ایسے میں عرصہ محشر سے آواز بلند ہوگی، اہل محشر اپنی آنکھوں کو بند کر لو، خاتون قیامت کی سواری آ رہی ہے. اور میری جدہ میدان محشر میں تشریف لائیں گی، سواری پہ سوار ہوں گی، ہزاروں حوریں ہلکا کیے ہوئے ہوں گے، لا تعداد فرشتے ساتھ ہوں گے زہرا کی سواری. عرصہ محشر کے پاس پہنچیں گی. امام معصوم کہتے ہیں جیسی سواری بٹھلائی جائے گی میرے جد محمل کے قریب پہنچیں گے اور کہیں گے زہرا آج سامان شفاعت کیا ہے تمہارے پاس؟ میری جدہ طاہرہ جواب دیں گی ابتا کفانا للشفاعت یدان مقطوعتان لولدی العباس. بابا شفاعت کے لیے میرے بیٹے عباس کے کٹے ہوئے بازو کا. بس یہ مقام ہے عباس، یہ مقام ہے. کچھ باتیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. جب 28 رجب کو چلنے لگے ہیں، چاہتے ہیں کہ فرس پہ سوار ہوں. غلام لجا میں فرس کو تھامے وہ کھڑا ہوا ہے. ایک مرتبہ کنیز نے آواز دی شہزادے آپ کی والدہ نے یاد کیا. رکاب میں رکھا ہوا پاؤں نیچے اتارا اور دولت سرا کے دروازے پہ آئے، دیکھا ماں پس پردہ کھڑی. عباس نے چاہا کہ اپنے سر کو ماں کے قدموں پہ رکھ دے تو بیٹے کے دونوں ہاتھ تھامے اپنے سینے سے لگایا اور کہا میرے لال صرف یہ کہنے کے لیے بلایا ہے کہ تمہارے ساتھ فاطمہ کی کمائی جا رہی ہے. عباس زہرا کی کمائی سے خبردار رہنا. وہ عالم یہ ہے عزیزو، پورے راستے یہ عالم ہے، ہر مقام پر یہ عالم ہے کہ شہزادی کو کوئی ضرورت ہو اپنے بچوں کو نہیں بلاتی، عباس کو آواز دیتی. حسین کو کوئی کام ہو عباس کو بلاتے. بنو ہاشم میں کسی کو بھی کوئی ضرورت ہو عباس کو بلاتے. اصحاب
و انصار میں بھی کوئی کام ہو عباس کو آواز دیتے، ہر مقام پہ عباس ہے۔ وارد کربلا ہوئے 4 محرم کو شمر کا لشکر آیا، اور آنے کے بعد اس نے کہا حاکم کا یہ حکم ہے کہ خیام حسینی ترائی سے ہٹا دیے جائیں۔ ساتھیوں نے آ کے عباس سے کہا کہ ابو الفضل، حاکم کا یہ حکم آیا ہے کہ خیمے یہاں سے ہٹا دیے جائیں۔ ایک مرتبہ آئے اور کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہمارے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، خواتین ہیں، ہم ترائی سے تو نہ ہٹیں گے۔ بات بڑھی، ایک مرتبہ تلوار نکالی اور زمین پہ خط کھینچ دیا اور کہا کسی کی جرأت ہے تو اس خط کو عبور کر کے آ جائے۔ یہ اطلاع کسی نے حسین ابن علی کو پہنچا دی۔ فرزند رسول آئے، ایک مرتبہ بھائی کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور کہا عباس خیمے ہٹا لو یہاں سے۔ بس جو آنے والے پہلے ہی کہا کہ خیمے نہیں ہٹ سکتے ہیں، یہ اطاعت امامت کی منزل ہے کہ اپنے ہاتھوں سے خیموں کی تنابیں کھول رہا۔ 9 محرم کی شام ہے، میں چیدہ باتیں عرض کر رہا ہوں۔ 9 محرم کی شام ہے، سید الشہداء جا نماز پر بیٹھے ہوئے ہیں، تسبیح و تقدیس الہی میں مصروف ہے، سر جھکا ہوا ہے کہ دفعتاً فوج مخالف نے پیش قدمی شروع کی، آگے بڑھنا شروع کیا۔ کسی سپاہی نے آ کے کہا یا ابو الفضل، فوج مخالف نے پیش قدمی شروع کر دی، کیا حکم ہے؟ کہا میں اپنے آقا سے پوچھتا ہوں۔ ایک عجیب بات ہے عزیزو، زندگی بھر عباس نے حسین کو کبھی بھائی نہیں کہا ہے، ہمیشہ آقا کہا ہے۔ شہزادی زینب کو بہن نہیں کہا، ہمیشہ شہزادی کہا۔ آئے فرزند رسول سر جھکائے ہوئے ہیں، ایک مرتبہ سر اٹھایا اور کہا عباس کیا بات ہے؟ کہا مولا فوج مخالف نے پیش قدمی شروع کر دی ہے۔ کہا اچھا، عباس ایک کام کرو، ان سے جا کے ایک رات کی اجازت لے کے آ جاؤ۔ عباس اور ایک رات کی مہلت لینے کے لیے جائے۔ میں نے ذیشان جوادی صاحب کی کتاب میں پڑھا ہے کہ جب سوار ہونے لگے تو سید الشہداء نے ایک عجیب فکرہ کہا، ارکب یا ابو الفضل بے بی انت و امی، میرے ماں باپ قربان ہو جائے تم پر عباس۔ اور زہیر و حبیب سے کہا کہ ذرا ساتھ چلے جاؤ۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ علی کے لال نے کس طرح سے اجازت لی، مگر جب پلٹ کے آ رہے تھے ان دونوں حسین کے اصحاب نے باہمی گفتگو شروع کی۔ کہ حبیب تمہیں معلوم ہے عباس کی والدہ کے ساتھ علی نے کیوں عقد کیا تھا؟ تاکہ ایک شجاع بیٹا پیدا ہو جو کربلا میں حسین کے کام آئے۔ بس یہ سننا تھا کہ سواری کو روکا اور کہا زہیر و حبیب تم مجھے جوش شجاعت دلا رہے ہو، جا کر حسین سے جنگ کی اجازت دلوا دو۔ یہ عباس کے ارمان تھے۔ عباس کی 2 خواہشیں تھی، ایک تو یہ خواہش تھی کہ حسین سے جنگ کی اجازت مل جائے،
اور دوسری خواہش تھی کہ پانی خیمے تک پہنچ جائے. یہ دونوں پوری نہ ہو پائی. شاید اسی وجہ سے پروردگار عالم نے یہ اہتمام رکھا ہے کہ عباس کے علم کے نیچے کھڑے ہو کے مانگی ہوئی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں. عباس کے القابات میں سے ایک لقب باب الحوائج بھی ہے. جس طرح 7ویں امام کا لقب باب الحوائج ہے، اسی طرح شہزادی زہرا کا لقب بھی باب الحوائج ہے، اور اسی طرح حسین کے ششماہے کا لقب بھی باب الحوائج ہے. صبح ہوئی، میں نے درمیان سے واقعات چھوڑ دیے ہیں. صبح ہوئی، دفتر شہادت کھلا. عزیزو ایک بات سن لیجئے، کوئی مقتل نہیں کہتا، کوئی روایت نہیں کہتی کہ کربلا میں باضابطہ علم دینے کی کوئی رسم ادا ہوئی ہے. کوئی مقتل نہیں کہتا. مگر ہاں توجہ کیجئے گا میرے جملے پہ عزیزو، جب عالم ارواح میں محضر شہادت حسین ابن علی لکھا گیا تھا، یہ اسی دن طے ہوا تھا کہ علم عباس کو ملے گا. علم عباس کو اور علم ملا. بن انیس نے تو مرثیے میں کہا ہے کہ سید الشہداء نے بہن کو مخاطب کر کے کہا، تم جسے کہو اسے دے فوج کا علم. بولی بہن کہ آپ بھی تو لیں کسی کا نام. ہے کس طرف توجہ ہے سردار خاص و عام، گر مجھ سے پوچھتے ہیں شہ آسماں مقام، تو قرآن کے بعد ہے تو علی کا ہے کچھ کلام. شوکت خدم میں شان میں ہمسر کوئی نہیں، عباس سے نامدار سے بہتر کوئی نہیں. علم ملا عباس. عزیزو چند گھنٹے علم اٹھایا ہے عباس نے، چند گھنٹے. مگر آج کسی کے سامنے لفظ علمدار کہا جائے تو عباس کا تصور آتا ہے. وہ اس علم کے نیچے کھڑے ہو کے ہر دعا مستجاب ہے. بیمار چلا جائے تو صحت مل جائے، پریشان حال چلا جائے تو پریشانی ختم ہو جائے، بے روزگار چلا جائے تو اسے روزگار مل جائے، لا ولد چلا جائے تو اسے اولاد مل جائے، اس ایک علم کے نیچے. ایک آپ میں سے بھی اکثر احباب کے تجربات ہوں گے، ہمارے بھی تجربات ہیں. اب عزیزو دفتر شہادت کھلا. بس اس درمیان میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، کبھی کم ہی موقع ملتا ہے کہ جناب عباس کا تفصیلی تذکرہ ہو. عامر ایک شاعر ہے عرب کا، جب جا چکا ہے دنیا سے. وہ مرثیہ لکھ رہا ہے سید الشہداء کے لیے، اور روز عاشور کا مرثیہ لکھ رہا ہے کہ عاشور کو کیا کیا ہوا. ایک بات یاد رکھیے کہ جو شعراء خلوص کے ساتھ وہ مدحت کا کلام لکھتے ہوں، نوحہ لکھتے ہوں، مرثیہ لکھتے ہوں، وہاں سے عطا ہوتی ہے. اس کی قلم سے ایک شعر نکلا کہ روز عاشوراء حسین عباس کی پناہ میں تھے. شعر تو لکھ دیا اس نے، چونک گیا. حسین ساری کائنات جن کی پناہ میں، وہ کیسے حسین عباس کی پناہ میں ہو سکتے؟ بس خیال آ گیا اس کو، قلم رکھ دیا کہ اب نہیں مرثیہ لکھوں گا. سو گیا رات کو. سید الشہداء کو خواب میں دیکھا، کہہ رہے عامر تو نے مرثیہ لکھنا کیوں بند کر دیا؟ کہا مولا بڑی گستاخی ہو گئی، میں نے یہ شعر لکھ دیا. کہا عامر حقیقت یہی ہے کہ فاطمہ کا لال عباس کی پناہ میں تھا. جب یہ واقعہ میں نے کتاب میں پڑھا تو عزیزو ایک بات یاد رکھیے کہ صبح عاشور سے لے کے شہادت عباس تک
یقیناً حسین تھوڑے بہت زخمی تو ہوئے تھے، مگر عباس کیا گئے دنیا سے، فاطمہ کا لال سر سے پاؤں تک زخمی ہو گئے۔ میر انیس نے کہا ہے 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر، دفتر شہادت کھلا، اصحاب گئے، انصار گئے، آوان گئے، عقیل کی اولاد آگے بڑھی، جعفر طیار کے پوتے گئے۔ ایک مرتبہ عباس کے 3 بھائی اور بھی ہیں میدان کربلا، ایک بھائی کا ہاتھ تھاما اور آئے اور کہا مولا اسے جانے کی اجازت دے دیں۔ اجازت مل گئی، کچھ دیر کے بعد اس بھائی کا لاشا آ گیا، دوسرے بھائی کا ہاتھ تھاما اور کہا مولا اسے بھی اجازت دے دیں۔ بھائی اسرار تمام اجازت ملی، وہ بھائی بھی شہید ہوا۔ تیسرے بھائی کو لائے، اسے بھی اجازت دلوائی، وہ بھی رتبہ شہادت پہ فائز ہوا۔ اب خیمے میں گئے، اپنے 11 برس کے بیٹے سعید کو لے کے آ گئے۔ وہ کہا مولا اسے بھی اجازت دے۔ تو کہنے لگے عباس کیا تم یہ چاہتے ہو ام البنین کا گھر اجڑ جائے؟ تو کہا مولا فاطمہ کا گھر اجڑ رہا ہے۔ شہزادے کو بھی اجازت ملی، اس کا بھی لاشا آیا۔ اب خود سامنے آ کے کھڑے ہوئے، کہا مولا آپ مجھے بھی اجازت دے دیں۔ کہا عباس تم تو میرے علمدار ہو، تمہیں کیسے جانے دوں؟ ادھر ادھر دیکھ کے کہا مولا وہ سپاہی کہا جس کا میں علمدار ہوں۔ اختلاف روایت ہے کہ اصرار کرنے پہ سید الشہداء نے خود اجازت دی کہ عباس سے پانی لے کے آؤ۔ ایک روایت یہ ہے کہ شہزادی سکینہ کو اپنا سفارشی بنا کے لائے۔ ہر 2 صورت میں پانی لانے کی اجازت ملی۔ چلے حملہ کیا، 4000 سپاہی تعینات ہیں فرات کے گھاٹ پر اور دوسرے بھی فوجی ہیں۔ ایک جو حملہ کیا ہے فوجیں دور دور تک چلی گئی ہے۔ آپ اپنے ذہن کو میرے ساتھ رکھیے، دیکھیے دریا ہمیشہ نیچے ہوتا ہے اور کنارہ اوپر ہوتا ہے۔ عباس نے گھوڑا دریا میں اتارا، اب گھوڑا اتنا آگے بڑھے کہ اس کے شکم تک پانی آ جائے، اگر سوار کو اترنا نہیں ہے اس کے شکم تک پانی آ جائے تو وہ جھک کے پانی بھرے۔ عباس گھوڑے سے نیچے نہیں اترے، گھوڑا پانی میں بڑھا، شکم تک پانی آیا اور عباس نے مشکیزہ بھرا، تسمہ باندھا مشکیزہ۔ اس وقت تک نے اور پھر پانی ایک چلو میں اٹھایا، بلند کیا اور پھینک دیا، پانی اٹھا کے ہاتھ بلند کیا اور پھر پھینک دیا۔ یہ بتلایا کہ فرات پہ ہمارا قبضہ ہے اور اب چلے۔ اس وقت تک ایک تیر بھی نہیں آیا تھا۔ اس ایک حملے میں فوجیں اتنی دور چلی گئی تھی کہ عباس نے اطمینان سے پانی بھرا ہے۔ یہ ایک حملے میں باہر آئے۔ اب ایک ہاتھ میں علم ہے، مشکیزہ گھوڑے کی پشت پر ہے اور آ رہے ہیں۔ حسین ابن علی علم کو دیکھ رہے ہیں، دیکھا کہ علم دائیں سے بائیں طرف چلا گیا۔ حسین نے دل تھاما، خداوند عالم آپ کو اور مجھے ان مقامات کی زیارت کا شرف عطا کرے۔ آج بھی وہ مقامات باقی ہیں، کتنا فاصلہ ہے فرات کے کنارے سے خیام حسین تک۔ دوبارہ بھی وہ عالم ہلا، وہ عالم سرنگو ہو گیا۔ اب عباس نے اپنے آپ کو مشکیزے پہ گرا دیا، تیر آ رہے ہیں، مشکیزے کو بچائے ہوئے اپنے سینے سے۔
کہ ایک تیر آ کے مشکیزے پہ لگا، پانی بہنے لگا، اب بے قرار جو ہوئے کسی نے گرز مار دیا سر پر، عباس گھوڑے سے زمین پہ آئے اور فرزند رسول کو سلام کیا۔ مولا نے جو فقرہ کہا ہے، عام طور پہ ذاکرین آدھا فقرہ بیان کرتے ہیں۔ مولا نے کہا الآن ان کثرت زہری وقلت حیلتی، عباس تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی اور میرے لیے سارے راستے بند ہو گئے، راستے بند ہو گئے۔ لاشے پہ آئے تو سورہ احزاب کی اسی آیت کی تلاوت کی جو آیت جناب امیر نے اپنی زندگی کے آخری وقت میں پڑھی تھی، من المومنین رجال، مومنین میں سے مردان خدا وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے وعدے کو پورا کیا۔ اور اس کے بعد حسین ابن علی نے عباس کی زندگی میں عباس کے مرثیے کے چند بند کہیں، چند شعر کہیں، اس میں سے ایک شعر کہنے لگے عباس تمہارے جانے سے وہ آنکھیں جو تمہاری ہیبت کی وجہ سے نہ سوتی تھی اب وہ اطمینان سے سوئیں گی، اور وہ آنکھیں جو تمہاری وجہ سے اطمینان سے سوتی تھی اب ان میں نیند نہ آئے گی۔ 8-10 شعر کہے ہیں، علم لے کے آئے۔ عزیزوں میں نے گفتگو تمام کی، بس یہ 2-4 جملے سن لیجئے۔ ہم اسی لیے تابوت نہیں اٹھاتے عباس کا کہ حسین نے علم اٹھایا تھا، علم اٹھایا۔ بس آخری بات سن لیجئے۔ ایک ذاکر تھے، کربلا معلیٰ میں مجلس سے پڑھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جناب عباس اس کے خواب میں آئے اور کہا میرے ذاکر تو میری مصیبت نہیں بیان کرتا؟ اس نے کہا مولا جب پڑھتا ہوں مکمل مصائب پڑھتا ہوں۔ کہا نہیں، تو میری وہ مصیبت بیان کر جو مجھ پہ سب سے زیادہ گراں گزری ہے۔ اس نے کہا مولا وہ کیا ہے؟ کہا تو میرے چاہنے والوں کو یہ بتلا کہ جب کوئی شخص بلندی سے نیچے آتا ہے تو اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے۔ ارے عباس پشت فرس سے زمین پر کس